اسلام ایک عورت کی عزت، اس کی حرمت، اس کی عظمت اور اس کے مقام و مرتبہ کی حفاظت کس طرح کرتا ہے، آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کوئی شخص اگر کسی عورت پہ کسی طرح کا کوئی الزام لگا دے تو اسلام اس وقت تک اس الزام کو ثابت نہیں مانتا جب تک کہ اس پر گواہ نہ پیش کر دیا جائے۔ آیت دیکھیے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرنے لگے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان کے خلاف اپنے لوگوں میں سے 4 گواہ کو طلب کرو۔ اور وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرنے لگے تو تم 4 گواہوں کو ڈھونڈو، 4 گواہوں کو طلب کرو اپنے لوگوں میں سے۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، اگر وہ سب گواہی دے دے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو تم انہیں اپنے گھر میں روکے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یہاں تک کہ اس کی موت ہو جائے یا اللہ کوئی راستہ نکال لائے۔ اس میں اس وقت زنا کی سزا متعین نہیں کی گئی تھی، اس وقت یہی سزا تھی کہ اگر کوئی بے حیائی کا کام کر لے اور گواہ ثابت ہو جائے، گواہ کر کے اس بات کو ثابت کر دے تو انہیں گھر میں روکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری سزا متعین کرنے والا ہے، جو رجم کی سزا اللہ نے متعین کیا۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تمہاری وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کرنے لگے تو تم ان کے خلاف اپنے لوگوں میں سے 4 گواہ طلب کرو۔ اگر وہ سب گواہی دے دے تو تم انہیں اپنے گھر میں روکے رکھو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دوسرا راستہ نکال لائے۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور اگر تم میں سے 2 مرد اس طرح کا کام کر بیٹھے تو انہیں خوب تکلیف پہنچاؤ۔ واللذان یاتیانہا منکم فآذوہما، اور تم میں سے اگر کوئی 2 مرد بے حیائی کا کام کر لے یا کرنے لگے، فآذوہما، تو انہیں خوب تکلیف پہنچاؤ۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر وہ دونوں توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان دونوں کو درگزر کر دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی میں گناہ کا کام کر لیتے ہیں پھر قریب ہی توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ نادانی میں کوئی گناہ کا کام کر لے اور پھر فوراً توبہ بھی کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت اس کے پاس آ پہنچتی ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب وہ کہے کہ میں نے توبہ کر لی۔
وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور کفر کی حالت میں مرنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی جاتی ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور کفر کے حالت میں مرنے والے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، اور ہم نے ان کے لیے تکلیف دہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں دیکھیے کہ عورتوں پہ ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا، جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو مرنے والے کے خاندان والے اس کے مال کا مالک بن جاتا تھا، حتیٰ کہ اس عورت کا بھی مالک بن جاتا تھا، اور انہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہوتا تھا، کہیں انہیں شادی بھی کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ خود سوتیلی مائیں سے سوتیلی بیٹا شادی کر لیتا تھا، سوتیلی مائیں سے سوتیلا بیٹا شادیاں کر لیا کرتا تھا۔ اسلام نے اس سے اس کو روکا، اور اس عورت کو بھی ایک عزت، مقام و مرتبہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کا زبردستی وارث بن جاؤ۔ معلوم ہونا چاہیے ان عورتوں کا جس کا شوہر مر جاتا تھا تو ان کے خاندان والے بھائی رشتہ دار ان کے مال کا وارث تو ہوتا ہی تھے، اور ان کی بیوی کا بھی وارث بن جاتا تھا، ان کی عورتوں کا بھی وارث بن جاتا تھا، اور یہاں تک کہ سوتیلی ماں کا سوتیلا بیٹا اس سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ تو اسلام نے اس سے منع کیا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں نکاح کرنے سے مت روکو، انہیں تم مت روکو تاکہ تم جو کچھ انہیں دے رکھا ہے ان میں سے بعض کو لے اڑو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تم انہیں اب مت روکو تاکہ تم جو کچھ دے رکھا ہے انہیں ان میں سے بعض لے اڑو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی برائی کا کام کرنے لگے۔ اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے شادی کی، اب وہ بیوی اس کو پسند نہیں آ رہی ہے کسی اعتبار سے، تب یہ شخص سوچتا ہے اگر میں اسے طلاق دوں گا تو مجھے مہر واپس نہیں ملے گی، تب اسے اپنے پاس روک کر کے رکھے ہوا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، گھر میں مقید رکھتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، کھانا کپڑا صحیح سے نہیں دیتا ہے، تاکہ اس چیز سے تنگ آ جائے اور خود وہ طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں نے تیری مہر معاف کر دی، تم مجھے اس کے بدلے میں طلاق دے دو۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات یہ ہے کہ کسی مرد نے شادی کی، اب اس کو اس کی بیوی پسند نہیں آئی، پسند نہیں آ رہی ہے، اگر وہ اب اسے طلاق دے گا یا طلاق دے گا تو اسے اس کی مہر واپس نہیں ملے گی۔ تب کیا کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو تکلیف پہنچانے کا کام کرتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، ہمیشہ گھر میں بند کر کے رکھتا ہے، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتا، کھانا کپڑا صحیح سے نہیں دیتا، تاکہ ان چیزوں سے تنگ آ کر کے وہ خود بخود طلاق کا مطالبہ کرے کہ میں تیری مہر کو معاف کر دی، اس کے بدلے تو مجھے طلاق دے دو۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اسی کو فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، کہ تم انہیں مت روکے رکھو اس لیے تاکہ جو کچھ تم نے دے رکھا ہے ان میں سے بعض کو لے اڑو۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، مگر ہاں وہ کہ کھلی گمراہی یا فحاشی والا کام کرنے لگے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اور قاعدے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر تم اپنی بیوی کو کسی چیز کی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیوی کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، امید ہے کہ تم کسی چیز کی وجہ سے ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالی اس میں زیادہ خیر رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو بطور مہر بہت سا خزانہ دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ مت لو۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا، تم اس کو لو گے بہتان اور گناہ کے طور پر؟ کیا تم اس کو واپس لو گے بہتان باندھ کر کے اور گناہ کے طور پر؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور تم کس بنیاد پر اس کو واپس لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو؟ یہ کنایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ رات گزار چکے ہو کا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم مہر واپس کس منہ سے لینا چاہتے ہو کہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو۔ وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے یعنی ان عورتوں نے تم سے ایک سخت مضبوط ترین عہد لے رکھا ہے۔ وہ عہد ہے نکاح کے وقت آپ سے عہد لیا گیا تھا کہ آپ اس سے نکاح کر رہے ہیں، ہر ایک ان کے ساتھ اچھائی میں اور ان کے ساتھ ہر اعتبار سے ان کے ساتھ آپ رہیں گے، یہ آپ سے میثاق لیا گیا تھا۔ وقت وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ان عورتوں نے تم سے تو بالکل مضبوط اور سخت ترین عہد لے رکھا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ان سے نکاح مت کرو جن عورتوں سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہے مگر جو ماضی میں گزر چکا ہے۔ اس میں وہی بات ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ باپ نے شادی کی ہے، پھر اس کو کسی اعتبار سے یا اس کا باپ دادا مر گیا، ابھی وہ جوان تھی اور مطلقہ ہو گئی یا بیوہ ہو گئی تو ان کے بچے کیا کرتے تھے، شادی کر لیا کرتے تھے۔ تو اسلام اس سے منع کر رہا ہے، اس کا ایک مقام و مرتبہ دے رہا ہے کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو، شادی مت کرو جن سے تمہارے آبا و اجداد نے شادی کی ہے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو ماضی میں گزر چکا ہے، پاسٹ میں گزر چکا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بڑا گناہ والا اور گھنونا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی برا راستہ ہے۔ اب اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شادی منع ہے، حرام ہے۔ اس آیت میں ان عورتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن سے ہمیشہ ہمیشہ ایک مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے۔ دیکھیے آیت، حرمت علیکم امہاتکم، کہ تمہاری ماں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں تم پر حرام ہیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں تم پر حرام ہیں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں تم پر حرام ہیں،
وبنات الاخی، اور تمہارے بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی تم پر حرام ہے، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی تم پر حرام ہے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی رضاعی ماں تم پر حرام ہیں، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پر حرام ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیوی کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں یعنی تمہاری ساس بھی تم پر حرام ہیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری پرورش میں پانے والی تمہاری بیوی کی جانب سے جو بچی ہے وہ بھی تم پر حرام ہے اگر تم نے اپنی بیوی سے دخول کر لیا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک عورت ہے جس کی شادی کسی اور مرد سے ہوئی ہے، اب اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی، اس سے ایک بیٹی تھی، ٹھیک، اب اس کی شادی کسی زمانے میں پھر کسی دوسرے مرد سے ہو گئی اور اس کی بیٹی تھی ایک اس عورت کے پاس، تو وہ بیٹی اب اس کے لیے حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی ماں کی شادی اس مرد سے ہو گئی ہے تو شادی حرام اس بچی کی ہو جائے گی اس مرد سے۔ اگر اس مرد نے اپنی بیوی سے خلوت صحیحہ کر لیا ہو یعنی جماع کر لیا ہو، تب صرف نکاح کیا تھا اور طلاق دے دیا، خلوت صحیحہ نہیں کیا تھا یا جماع نہیں ہوا تھا، تو اس لڑکی سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ بہرحال تو وہ لڑکی بھی یا وہ بیٹی بھی حرام ہے جو تمہاری بیوی کی جانب سے تمہاری پرورش میں ہے اگر تم نے اپنی بیوی سے دخول کر لیا ہے تب۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا ہے تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے بھی نکاح کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سگے بیٹے کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے یعنی تمہاری بہو بھی تم پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ ایک نکاح میں جمع کرو، ایک ساتھ دو بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، اسی طرح سے پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتے، تو اسی کو فرمایا گیا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنوں کو بھی نکاح میں ایک ساتھ رکھنا حرام ہے مگر جو ماضی میں پاسٹ میں گزر گیا ہو۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور شادی شدہ عورت بھی حرام ہے مگر جب کہ وہ تمہاری لونڈی بن جائے، شادی شدہ وہ کسی کے نکاح میں ابھی ہیں تو تمہارے لیے وہ حرام ہے، اگر تمہاری وہ باندی بن جائے تو تمہارے لیے وہ جائز ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے حکمات ہیں جن کو تم پر فرض کیا گیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، ان کے علاوہ عورتوں کو تمہارے لیے حلال قرار دیا گیا ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان سے نکاح کرو، مہر مقرر کر کے حرام کام سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔ جن عورتوں کا ذکر کیا گیا وہ عورتیں حرام ہیں ایک مرد کے لیے، اور ان کے علاوہ عورتوں کو میں نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان سے مہر مقرر کر کے شادی کرو، حرام کام سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت رانی کے لیے۔
فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جب تم ان سے لطف اندوز ہوتے ہو تو تم ان کی مہر دے دو جو مقرر شدہ ہے۔ جب تم ان سے لطف اندوز ہوئے تو تم ان کی جو مہر ہے مقرر شدہ اسے دے دو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور آپس کی رضامندی کے بعد متعین شدہ مہر میں کمی بیشی کر لینے پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ان مردوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے مگر نکاح کے خواہش مند ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو طاقت نہیں رکھتا ہو کہ مومنہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی، اور تم میں سے جو آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو تو ان کے لیے مومنہ جوان باندیا ہی کافی ہے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان کے لیے جو آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہو تو ان کے لیے مومنہ باندیا کنیزہ ہی کافی ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، تم سب ایک ہو، بعضکم من بعض، تم سب ایک ہی ہو۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، تم ان سے نکاح کرو ان کے مالک کی اجازت سے، یعنی جب کسی باندی سے آپ شادی کریں گے تو ان کے مالک اور آقا کی اجازت سے شادی کریں گے۔ تو اسی کو فرمایا فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم ان سے نکاح کرو تو ان کے آقا کی اجازت سے انہیں بھی ان کی جو مہر ہے وہ ادا کر دو۔ محصنات، وہ پاک دامن ہو، غیر مصافحات، اور اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب وہ تمہاری نکاح میں آ جائیں، اب اگر کوئی بے حیائی کا کام کریں، جب نکاح میں وہ آ جائیں اور اب کوئی بے حیائی کا کام کرے تو آدھی سزا، ان کی سزا آدھی سزا ہے آزاد عورتوں کی سزا میں سے۔ اب بے حیائی کا کام اگر کوئی باندی کرے نکاح کرنے کے بعد تو ان کی سزا آدھی سزا ہے آزاد عورتوں کی سزا۔ مثلا ایک آزاد عورت جو اگر کوئی گناہ کا کام کر لے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک، اور اگر کوئی باندی اگر وہی گناہ کا کام کر لیں تو ان کو ان کا آدھا یعنی 50 کوڑے مارے جائیں گے، کیونکہ دونوں کے حقوق الگ الگ ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ تم میں سے اس شخص کے لیے ہیں جنہیں گناہ کا اور کسی مشقت کا خوف اور اندیشہ ہو۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم مالدار ہو جاؤ تب آزاد عورتوں سے شادی کرو۔ تو یہ مسئلہ تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ کا اور کسی مشقت کا خوف ہو
وَأَن تَصْبِرُوا، اگر صبر کرو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کر کے مسئلہ کو بالکل واضح کر کے بیان کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بالکل کھول کھول کر کے مسئلہ کو واضح کر کو بیان کر دینا چاہتا ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو پہلے کے نیک لوگ تھے انہی کے راستہ پر چلانا چاہتا ہے اور تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم ان لوگوں سے بہت دور چلے جاؤ جو خواہشات کے راستے پر چل رہے ہیں، جو خواہشات کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تمہیں دور کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے عذاب کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہلکا کرنا چاہتا ہے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔